بہت شکریہ. میں کل آیا تھا اور کل سے اب تک آپ تمام دوستوں کی ہاسپٹیلٹی کو انجوائے کر رہا ہوں. تو ابھی ایک چھوٹا سا ذرا ایک واقعہ ہوا, میں وہ سیڑھیوں سے ابھی تھوڑا سلپ ہو گیا, لیکن شکر ہے کوئی ایسے کوئی خاص نہیں ہوا. تو دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ دنیا میں اکنامکس کا ایک اصول ہے جسے ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کہتے ہیں. جس چیز کی کمی ہو تو اس کی سپلائی کو زیادہ کرنا پڑتا ہے اور وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جیسے ٹماٹروں کی بہت ضرورت ہو تو ایک دم ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں, اتنا پھر اس بزنس میں پروفٹ ہونے کے بھی بڑے امکانات ہوتے ہیں. مگر یہ اصول میرے اپنی دانست میں ایک کام پہ بالکل فیل ہو گیا ہے. یہ ہے کہ دنیا کا بدماش سے بدماش آدمی جو خود خدا نخواستہ شرابی ہو, نماز نہ پڑھتا ہو اور برے کاموں میں ہو, اس کی ریپیوٹ بھی اچھی نہ ہو, لیکن اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس کے بچے بڑے نیک ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بچے بڑے اچھے ہوں, اور اگر اس کے بچے جو ہیں اس سے کوئی چیز شراب کی بوتل نکل آئے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, حالانکہ خود وہ شرابی ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب ہے اصول. اب چونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے بڑے اچھے بنیں, لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول کے خلاف پوری دنیا کے اندر بہت کم مربوط نظام موجود ہیں جو بچوں کی تربیت کے لیے, اور خاص طور پہ جو ہمارا ملک ہے. Is there anyone who cannot understand Urdu? Yeah, all of us can understand Urdu, نا? Okay, شکریہ. اس بات پر ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ دوست نہیں سمجھتے تو وہ پھر بیچارے بالکل آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. جی, تو اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر کوئی تربیت کا مربوط نظام موجود نہیں ہے, اور بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بالکل ایک اتفاق سے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے ہوتی ہے. کہ گھر کے اندر ایک بڑا زبردست ماحول تھا, گھر کے اندر دادا دادی تھے, نانا نانی کے ساتھ تعلق تھا, یا ماں باپ جو ہے وہ ایک خاص تمیز اور ایک تہذیب سے کے حامل ہوتے تھے, تو بچوں کی ایک نہج سے تربیت ہو جاتی تھی حفاظت طریقے سے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ایک پوری نسل جن کی تربیت ان اصولوں پہ نہیں ہو سکی جن اصولوں پر ہونی چاہیے تھی, وہ نسل اب پاکستان کو چلا رہی ہے. اور جو کچھ آج ہمیں برا اور واقعی برا ہے, مطلب ایک اس کے اوپر یعنی پردہ پٹی کے اوپر جو ہے زخم کے اوپر پٹی لگانے سے زخم تو نہیں ختم ہو جاتا, تو اس کو ہم جیسے مرضی ڈھانپیں, یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور ٹھیک کا جو گراف ہے وہ گراف بھی نیچے کی طرف ہے. اگر جو حالات اب رہے, اگر یہی حالات رہے تو گراف نیچے کی طرف جائے گا, unless and until ہم اس کو دوبارہ گراف کو اپ نہ کریں, یا کم از کم اس کو لیول کے اوپر پلیٹو پر نہ لے جائیں. اس کی وجہ ایکچولی وہ تربیت ہے جو اب سے 20-25 سال پہلے دی گئی ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ بچے تھے جن کی اس وقت جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب اگر ہم نے اپنے حالات کو چینج کرنا ہے تو اس بات کو بہت سیریس لیا جائے. اور ایک ہماری ذمہ داری ہے بہت بڑی, وہ یہ ہے کہ کسی سے آپ پوچھیں کہ بھی زندگی کیسے گزر رہی ہے, تو وہ کہتا ہے ہاں جی بڑی اچھی روٹین کے مطابق بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور روٹین سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پھر ہم نے کچھ تعلیم وغیرہ حاصل کی. ایکچولی تعلیم نہیں, ہم نے روزی کمانے کا کوئی ہنر حاصل کیا. مطلب اگر کسی کی مٹھائی کی دکان ہے تو اس کے بچے والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا کوئی نوکری کرانی ہے. شہر کی سب سے بڑی مٹھائی کی دکان ہو تو بیسیکلی ان کو بچوں کو تعلیم دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اپنا کاروبار ہے, کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم بھی دلواتے ہیں ان کا اپنا کاروبار نہیں ہوتا عمومی طور پر, اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا تو کچھ کمائے گا, انجینئر بن جائے گا تو کوئی کمائے گا, تو لہٰذا کچھ کمانے کا کوئی ہنر ہوا, اس کے بعد شادی کر لی, پھر بچے ہو گئے, پھر آگے بچوں کو ہم نے اسی لائن پہ لگا دیا کہ ان کو بھی کوئی کمانے کا ہنر جو ہے وہ سکھایا جائے. پھر آہستہ آہستہ کسی کو دل کا عارضہ ہو گیا, کسی کو پھیپھڑوں کا عارضہ ہو گیا, کسی کو کینسر ہو گیا, کوئی فوت ہو گیا. ہم اسے کہتے ہیں کہ روٹین والی زندگی ہے. میں بہت ہی آپ کے دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ روٹین والی زندگی کا مطلب ہے جانوروں والی زندگی, اور یہ جانوروں والی زندگی سے بھی کمتر زندگی ہے, اس لیے کہ جانور اس روٹین کو ہم سے بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں. ایک بکری کا بچہ پیدا ہونے سے لے کر جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے, اس کی پوری ترتیب جو ان کا پیراڈائم ہے یا جو ان کی روٹین ہے اس میں انسان کی روٹین سے بہت بہتر ہے, اس میں بڑی پرفیکشن ہے. تو انسان کا انسان ہونا روٹین کی زندگی گزارنا نہیں ہے. انسان کا انسان ہونا یہ ہے کہ وہ لارجر دین لائف کسی پرپز کے لیے زندگی گزارے. روٹین از ایکچولی سروائیول کی
اور نارمل ہیموسٹیسس کی ایک جو ترتیب ہے اس کا نام روٹین کی زندگی ہے. لیکن انسان باقی تمام جانداروں سے مختلف اس لیے ہے کہ انسان کا شرف ہے کہ وہ لارجر دین لائف زندگی گزارتا ہے. اگر جانور کے ذہن میں کوئی پرپز نہیں ہے, کوئی بکری کے ذہن میں کانشیس لیول پر کوئی پرپز نہیں ہے, گھوڑے کے ذہن میں کوئی پرپز نہیں ہے, لیکن انسان انسانیت کے لیول پر ہوگا ہی تب جب وہ کسی پرپز کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور اس پرپز اسی وجہ سے آج سے 20 سال کا انسان اور آج کے انسان میں فرق ہے, آج سے 40 سال کا انسان اور آج کے انسان میں فرق ہے. شعور کے اندر ایک چینج آئی ہے, اسی طریقے سے جو مٹیریل گروتھ ہوئی ہے اس میں چینج آئی ہے. لیکن اگر آپ بکریوں کو, گھوڑوں کو, پرندوں کو دیکھیں, آج سے 10,000 سال پہلے جو گھوڑے تھے وہی گھوڑے آج ہیں. گھوڑوں کا تو کوئی آل پاکستان گھوڑا ایسوسی ایشن یا ایسی کوئی چیز نہیں بنی. ان کے اندر وہ گروتھ کیوں نہیں ہو سکی, جبکہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک ٹرمینڈس گروتھ ہوئی ہے, اس لیے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے لارجر دین لائف وقت گزارا ہے, کسی پرپز کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو میں اپنی اس تمہید کے بعد صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا اور آپ کا لارجر دین لائف جو پرپز ہے, اس پرپز کو یعنی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ میں اور میری اہلیہ, ہم دونوں کے جو بچے ہیں, وہ ایک بہترین انسان اس معاشرے میں ہم دے کے پھر اس دنیا سے جائیں. اور جس طرح سے جس لیول پر میں نے زندگی گزاری ہے وہ مجھ سے 2 سٹیپ اوپر ہوں, تاکہ وہ پھر اگلے انسانوں کو اس سے بہتر کر سکیں اور اس کو بہتر کر سکیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے نوجوانوں کو, پیرنٹس جو ہیں اور جو ہمارے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, ان کو یہ ایکچوئل پتا ہو, ایک پلان جیسے بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے نا, بیٹا تم نے ڈاکٹر بن کر ہماری اور پھر ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. اسی طریقے سے بچے کے ذہن میں ڈالنا یہ ضروری ہے کہ بیٹا تم یہاں بکری اور گھوڑا اور کسی چرند پرند کی طرح کی زندگی گزارنے نہیں آئے, بلکہ تم ایک پرپس کے ساتھ زندگی گزارنے آئے ہو. اور جب وہ بچہ 14-15 سال کا ہو تو اس کے ذہن میں ایک پورا پلان ہو کہ میں نے اپنی زندگی 60-70 سال کی زندگی میں کیا کرنا ہے. اس علم کا یا اس تربیت کا نام پیرنٹنگ ہے. اور اس مختصر وقت میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو ساری تفصیل بتا سکوں, لیکن میں ایک اوور ویو آپ کے پاس ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا میں جتنا مختصر ہوں, پھر تاکہ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اگر مجھے اس کا جواب آتا ہو تو میں ضرور پیش کروں گا. دیکھیں, جس وقت بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے بالکل کلین سلیٹ ہوتی ہے. جیسے یہ کمپیوٹر ہے نیا, اگر آپ نے خریدا ہے, یہ کمپیوٹر اس قابل بھی نہیں ہے کہ 2x2 کو 4 کا جواب دے سکے جب تک اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈالا جائے گا. ایک بیسک چھوٹا سا پروگرام بھی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈالنا پڑتا ہے. تو انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایکچولی اس کے اندر صرف 2 چیزوں کے, ایک تو وہ اس کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل دھڑک رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں, گردے کام کر رہے ہیں, وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. دوسرے صرف 2 سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کے گال کے قریب کوئی چیز لگائی جائے تو وہ منہ ادھر کر کے اس کو چوسنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ اس لیے ہے, یہ انسٹنکٹ اس لیے ہے تاکہ وہ دودھ پی سکے. اور ایک جو پیشاب پخانے کی جگہ ہے, سکلوئکا, ایک جو ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جس سے گرائی ہوتا ہے سکلوئکا کہتے ہیں, کہ جب وہ اسٹریچ ہوتا ہے تو وہ خود بخود خالی کرنے کی اہلیت اس کے اندر ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان 2 جبلتوں کے علاوہ انسان کی کوئی اور جبلت نہیں ہوتی, جبکہ جانور اپنی تمام جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں انسان سوچے کہ اشرف المخلوقات جو پوری انسانی کائنات کا دلہا ہے, اس کے بچے کو 1 سال کیوں لگتا ہے کھڑے ہونے کے لیے, اور بکری کا بچہ 4 گھنٹے میں کیوں کرنا شروع کر دیتا ہے, اور بکری کا بچہ 3 گھنٹے کے بعد اپنے باپ کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے. انسان کے بچے کو 8-9 مہینے سال لگتا ہے بابا دادا بابا چاچا کہنے کے اندر. وہ اس لیے کہ جو جانور ہیں انہوں نے جو کچھ بننا ہے اس کے سارے پروگرام کے ساتھ وہ پیدا ہو کے آتے ہیں. انسان کا بچہ یعنی جانور کی نیچے والی لائن پہ ڈٹرمنٹ ہے, اوپر والی لائن پہ ڈٹرمنٹ ہے, جبکہ انسان کی نیچے والی لائن تو ڈٹرمنٹ ہے, اوپر والی لائن کوئی ڈٹرمنٹ نہیں. وہی بچہ جو ایک کٹیا میں پیدا ہو وہ آئنسٹائن بھی بن سکتا ہے, شیر شاہ سوری بھی بن سکتا ہے, جنید بغدادی بھی بن سکتا ہے, اور 100 بندوں کا قاتل بھی بن سکتا ہے, اور کرمنل بھی بن سکتا ہے, اور خودکشی کرنے والا بھی بن سکتا ہے. تو یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے, جس پیریڈ کے اندر یعنی ان ادر ورڈز باقی سارے جاندار جو ہیں وہ بنا بنایا درخت کے طور پر اس دنیا میں آتے ہیں,
جبکہ انسان کا بچہ ایک بیج کی طرح آتا ہے. ایک بیج میں برکت کا درخت موجود ہے, وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے نیچے پوری بارات آپ بٹھا سکتے ہیں, مگر وہ اس کو ایک خاص جگہ پہ بونا پڑے گا, اس کی خاص جگہ سے آپ کو آبیاری کرنی پڑے گی, اس کو سردی گرمی سے بچانا پڑے گا, اس پہ کھاد ڈالنی پڑے گی, پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. وہ جو پروٹیکشن کا عمل ہے وہ بچے کی آنکھ کھولتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو نا 3 فیزز میں بتاتا ہوں. ایج 0 to ایج 7 بچہ جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بات خاص طور پہ ہماری بہنیں اور ینگ جن کی شادی نہیں ہوئی اور جب ان کی شادی ہو اور اللہ ان کو اولاد دے, اور وہ جن کے بچے 7 سال سے کم ہیں, پلیز آپ یہ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ کم افیکٹو چیز بچوں کی تربیت میں منہ سے ان کو کہنا ہوتا ہے تم اچھے بچے بن جاؤ. ایسا نہیں کرتے, یہ گندی بات ہے, بچے ایسا نہیں کرتے ہوتے. یہ سب سے کم افیکٹو چیز ہے. 0 year to 7 year بچے نے سیکھنا اس طرح ہے کہ جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ اس کو نارمل کے طور پر اپنے دماغ میں ریکارڈ کرتا جائے گا. یعنی وہ صحیح غلط ریکارڈ نہیں کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, وہ یہ ریکارڈ یہ کرے گا یہ ہے. یہ بات سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ جیسے ہم سب کے نزدیک صحیح غلط اچھا برا جنت دوزخ جزا سزا کا کانسیپٹ ہے, 0 to 7 year بچے کے دماغ میں صحیح غلط کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. ایسا کوئی یارڈ سٹک نہیں ہوتی جس سے وہ موریلٹی کو پرکھ سکے. البتہ بچے کے اندر ایک سینس ہوتی ہے, لویبل اینڈ نان لویبل. جو چیز آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں اگر اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کر دیں گے تو بچہ اس کو نارمل کے طور پہ ریکارڈ کر دے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک گھر میں مزاج یہ ہے کہ ابا جب آتے ہیں اور انہوں نے 4 بجے آنا ہوتا ہے تو 3:50 پہ سارے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ابا جی آنا لے لو, ابا جی آنا لے لیں. سارے سہم جاتے ہیں اور پتا ہوتا ہے کہ ابا جی آئیں گے نا تو ٹھڈا مار کے دروازے کو کھولیں گے اور آ کے نا سارے بچے سہم کے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے. پھر امی کی شامت آ جائے گی, امی کھانا لے کے آئیں گی تو کہے گا اے کھانا پکا ہے, یہ اس طرح میں ڈالی ہے. اچھا, اب یہ بچہ 0 ایئر سے لے کر دے, میں مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. اب یہ جو اس نے پیٹرن دیکھا ہے نا, اگر وہ میل بچہ ہے تو اس کے ذہن میں یہ پیٹرن ایک نارمل کے طور پر رجسٹر ہو جائے گا. وہ یہ صحیح غلط نہیں کہے گا, اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط بات ہے کہ ابا ٹھڈے مارتے ہیں, یا یہ کہ صحیح بات یہ ہوتی کہ ابا جی ہنس کے بلاتے. اس کے ذہن میں یہ ریکارڈ ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے اور اس کا یہی پیٹرن بن جائے گا اور وہ اسی ایگریشن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا. نمبر 1. اور فرض کریں ان کی امی ہیں, ایک دم ہماری بہنیں بہت, کیونکہ آپ ان کو دیکھ نہیں پا رہے نا تو بہت خوش ہوئی تھی اس مثال سے, تو یا یہ کہ بچہ یا بچی یہ دیکھتی ہے کہ جب میری امی کی سہیلیاں آتی ہیں تو میری امی بیٹھ کے دادی اماں کی برائیاں ان سے کرنے لگ جاتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی باقیوں کی بھی ساسیں ہوں گی مگر جو میری ساس ہے نا, توبہ توبہ توبہ, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ہم تو خدمت کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی مشکل آسان کرے, تو اللہ آسان کرے, بس سب نے دنیا سے جانا ہے. تو فرض کرے بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے میری ماں اور ساس کی برائی کر رہی ہے یا میری پھپھو کی برائی کر رہی ہے, یا جس وقت گھر کی نوکرانی آتی ہے تو امی ایک دم ان کا اخلاق کہیں اور کہیں چلا جاتا ہے, تو اس بچی کے ذہن کے اندر اس کو نارمل پیٹرن کے طور پر یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. لہٰذا جو 40 سال کا بندہ ایک اپنی جس سے شادی ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا, اس بیچارے میں اس کا قصور نہیں, اس کے ابو امی کا قصور ہے جنہوں نے وہ پیٹرن اس کے دماغ کے اندر ڈال دیا ہے جس پیٹرن سے اس کی تربیت ویسے ہوئی ہے. ایک آدمی ہے اس کو پولیو ہوا ہے, پولیو کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا اور وہ ٹیڑھا چلتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں یار تجھے پتا نہیں کہ سیدھا چلنا چاہیے, وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے, تو پھر سیدھے کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ کے دفتروں میں, کاموں میں, گھر میں, یار خدا کے لیے تم ایسا مت کرو, تمہیں پتا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے. یہ بالکل ویسے ہے کہ جو آدمی پولیو کا مریض ہو اور وہ لگڑا کے چلے تو آپ اسے کہیں یار تجھے پتا نہیں ہے سیدھا چلنا چاہیے, ایکچولی اس کی ٹانگ ہی ٹیڑھی ہے. تو ایکچولی ہمارے ارد گرد جتنے بھی برائیاں کرتے ہوئے لوگ یا اچھائیاں کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ہیں جن کی ٹانگوں کو ہم نے بچپن میں توڑ دیا تھا یا ان کی ٹانگوں کو توڑنے سے وہ بچ گئے تھے کسی طریقے سے. تو اس لیے میں مختصر اس ایج کا پیٹرن 0 to 7 ایئر کا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں یہ کریکٹر ہوں. تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو ہم ایک دہرا لیں. میں شروع کرتا ہوں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سچا ہو, کچھ اور بتائیے, ایماندار ہو, نمازی ہو, اوبیڈینٹ ہو, پیسے کا لالچی ہو کہ پیسے کا لالچی نہ ہو, سب کہہ رہے ہیں نا. لیکن اگر گھر میں اس کو نظر آئے گا کہ پیسہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے
جب میری امیاں اور آنٹیاں آ کے بیٹھتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جو فلاں برانڈ تھا نا، یہ جو میرا جوڑا ہے یہ تو 4 لاکھ روپے کا آیا تھا، اور یہ تو میرا 2 لاکھ کا آیا تھا، اور جو ہماری گاڑی ہے نا اس طرح کی گاڑی کسی کی نہیں ہے، اور جس طرح کا موبائل وقت ہو گیا میں جی ٹھیک ہے. تو ہم یہیں سے شروع کریں گے. بس میں فکرہ ختم کر کے آپ یہ کہوں کہ اگر گھر میں پیسہ سیلیبریٹ ہو رہا ہوگا، آپ بچے کو جتنی مرضی تقریریں کرتے رہے بیٹا پیسہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، تو اس بچے کے اندر لو منی کا ہی ڈیولپ ہوگا، کیونکہ گھر کے اندر وہ کنٹیکسچوئل لویبل ایکسپیرینس کے طور موجود ہوگا. تو ٹھیک ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ پھر السلام علیکم. تو کچھ دوست مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہ بعد میں جنہوں نے جوائن کیا ہے، تو میں 1 منٹ میں ذرا ایک سمری اس کی عرض کر دوں گا جو اب تک بات ہوئی ہے. تو میں نے ابھی تمام دوستوں سے یہ گزارش کی تھی کہ جو انسان باقی تمام جانداروں سے اس لیے مختلف ہے کہ باقی جانداروں کو تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف سروائیول کی حد تک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو نرچرنگ کی ضرورت ہے. اگر کسی جانور کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور ایک انسان کے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو جانور کے بچے کے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت انسان کے بچے کے. وہ اپنی فیڈ اور اپنی سروائیول کو مینج کر لے گا، لیکن انسان کا بچہ ایسے نہیں کر سکتا، زیادہ امکان یہ ہے. تو یہ بات میں نے عرض کی تھی، اور پھر میں نے یہ کہا تھا اور ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت انسان کہ ہم انسانی شعور کو تمام لیول پر آگے لے جا کر خود اس دنیا سے جائیں. یعنی جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو جو دنیا تھی، میرے جانے کے بعد یہ دنیا تھوڑی سی اور بہتر ہونی چاہیے، اور اس کے بہتر ہونے میں میرا کوئی ایک حصہ ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا کینوس ہے جس کے اوپر ایک پینٹنگ ہے پوری دنیا، تو اس میں کم از کم ایک نقطہ تو میرے ہاتھ سے لگا ہوا ہو اس تصویر کے اندر. یہ تبھی ممکن ہے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو میرے آگے جنریشن ہے ان کو میں اس طریقے سے بنا کے جاؤں کہ وہ معاشرے کے اندر یوزفل شہری کے طور پر موجود ہوں اور مفید شہری کے طور پر موجود ہوں. یہ اب تک میں نے عرض کیا تھا، اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 3 فیزز ہیں، میں ان کا آگے تشریف لیں تو میں 3 فیزز میں موٹے موٹے ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا. اور یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے ساتھ پورا انصاف تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ اوور ویو ہمیں پتہ لگ جائے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 0 ایئر to 7 ایئر سب سے اہم بات جو ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے کہ بچے کے اندر صحیح غلط، حق سچ اور رائٹ رانگ، مورل امورل اور کریکٹ اور انکریکٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، کوئی یارڈ سٹک نہیں ہوتی. بچے کے اندر چیزوں کو پرکھنے کی صرف ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے، وہ ہے لویبل اینڈ نان لویبل. کوئی چیز اس کو محبوب ہے، کوئی چیز اس کو محبوب نہیں ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ انفرنس یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں، جو کردار اس کے اندر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد ماحول کے اندر پیدا کر دیں. بچہ آٹومیٹیکلی اس کو ایک نارمل بیہیویئر کے طور پر ریکارڈ کر لے گا. ایک بات ہمیشہ پوچھی جاتی ہے، ابھی بہن نے بھی کسی نے کہا کہ بھی ایک ہم چاہتے ہیں بچے کو نماز پڑھا. میں اس کو مثال کے طور پر اس میں بچے کا پورا کنڈکٹ کیسے کرنا ہے، اصل تو وہ ہے مسئلہ، لیکن میں مثال کے طور پر ایک نماز کی بات بتا رہا ہوں. فرض کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پکا نمازی بن جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 2 دن کا تھا یا 4 دن کا تھا، اس کے کان میں ایک آواز پڑی تھی، تو جب وہ آواز پڑتی تھی تو وہ بچہ دیکھتا تھا کہ دادا ابو، چچا جان اور بھائی یہ جاتے ہیں کہیں باتھ روم میں اور ہاتھ گیلے سے کر کے نا ٹوپیاں لے کے تو کہیں باہر چلے جاتے ہیں. اور جو گھر کی خواتین ہیں، اگر پہلے انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا تو دوپٹہ لے لیتی ہیں اور پھر ایک کمرے میں باتھ روم میں جا کے ایک کپڑا بچھا کے ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ 5 times a day وہ بچہ دیکھ رہا ہے جو کہ 0 آج پیدا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گا جس وقت اس کے اندر کھڑا ہونے کی استطاعت ہوگی، صرف کھڑا ہونے کی استطاعت، وہ آپ کے ساتھ جا نماز پہ آ کے بیٹی یا بیٹا آپ کا ہی کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کر دیا. اگر آپ گھر کے تمام افراد صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے کمرے سے، اور جو گھر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جاگرز پہن کے نماز پڑھ کے باہر ایکسرسائز کرنے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد گھر میں سارے ناشتے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر بچے کے دماغ میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور یہ ساری زندگی کے لیے وہ ایک ہیلدی بچے کے طور پر ہوگا. اسی طرح سچ بولنا، اسی طرح ایمانداری، اسی طرح دیانتداری، یہ تمام چیزیں، یہ سب سے اہم بات ہے
کہ آپ نے اس کو کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پر اندر پیدا کرنا ہے. فرض کریں اگر کوئی بچہ اس کے ابو امی کی اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی ہوئی ہے, یعنی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں ہے, تو آپ اس بات کا پکا یقین رکھیں کہ جب آپ کے 4 بچے بڑے ہوں گے تو وہ آپس میں لڑتے ہوئے رہیں گے اور جائیداد کے لیے آپس میں جھگڑا کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو سکھایا ہے کہ جائیداد کے لیے جھگڑا کرنا, اس لیے کہ آپ نے وہ کیا ہے, تو آپ کے بچوں میں آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اچھا, یہ مختصر سی بات ہے کہ بچوں کے اندر صحیح غلط کا کوئی کمپس نہیں ہوتا, لویبل نان لویبل کا ہوتا ہے. جو چیز آپ ان میں پیدا کرنے چاہتے ہیں اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر کرتے ہیں. اچھا, دوسری اہم بات, 0 سے 7 ایئر تک جو چیز نہیں کرنی, پلیز آپ یاد رکھیے کہ بچے کے اندر سٹریس کو ہینڈل کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ 7 سال کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. 7 سال سے پہلے وہ سٹریس کو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ایڈجسٹ کرتا ہے. فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ کی سب سے بڑی اچھی مثال ہے, میں اکثر اپنی میں نے ورک شاپس میں وہ بات بتائی ہے, ابھی یہاں سے درمیان سے نا ایک سانپ نکل آئے, اگر وہ سانپ نکل آئے تو جو ہماری حالت ہوگی نا وہ بچے کی حالت ہوتی ہے جب بچے کے اوپر سٹریس ڈالا جاتا ہے. چاہے وہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ایک دم وہ جو لوگ ہم سائنس سے تعلق رکھتے ہیں ایک دم ایڈرلین سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, نار ایڈرلین سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسٹیرائڈز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ساری, اور ہمارا جو لیور ہے اس میں سے گلوکوز بننا, گلائکوجن گلوکوز بننا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ سارا بلڈ جو ہے وہ ہمارے مسلز میں آ جاتا ہے, اور جو وائٹل آرگنز ہیں کڈنی لیور وغیرہ ان سے شفٹ ہو جاتا ہے, پیپل ہماری ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں, مسل ہمارے تیار ہو جاتے ہیں کہ یا بھاگیں یا مقابلہ کریں, اور آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں تاکہ منظر کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں. اس موقع پر نہ ذہانت رہتی ہے, نہ لیور کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے, نہ کڈنی کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور اتفاق سے بچے کا دماغ اس وقت گرو کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا بلڈ اس گروتھ سے نکل کے ہمیشہ اپنے کو جان بچانے کے چکروں میں رہتا ہے. اور سب سے بڑا جو سٹریس ہے وہ ہے والدین کا آپس میں صحیح ریلیشن نہ ہونا. اگر 0 سے 7 ایئرز تک ماں باپ کا آپس میں ریلیشن سٹرینڈ ہے تو بچہ بالکل سپلٹ پرسنالٹی کا بن جاتا ہے. یہ بات اگر آپ لوگوں نے پہلے میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی تھی, جو میرے دل میں خود ہی آئی, کہ یہاں سے دیہات میں اکثر ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ میں مکے مدینے جا رہی ہوں, تو ان کے خیال میں مکہ مدینہ ایک ہی شہر ہے. ان کا نہیں کہتے ہیں مکہ مدینہ ایک ہی شہر ہے, مکہ مدینہ میں نبی دے شہر چلنی ہے مکہ مدینہ. بچوں کے لیے ماں باپ مکہ مدینہ ہوتے ہیں. پلیز آپ یہ یاد رکھیے, ماں باپ 2 اینٹیز نہیں ہوتی بچے کے, 1 پیرنٹ کے طور پر ہوتے ہیں. اگر 0 سے 7 ایئر تک ماں باپ کا آپس میں کوئی کانفلکٹ ہے تو یہ بچے کے لیے انتہائی سٹریسفل ہے. دنیا میں 2 انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے, گھروں میں ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, تو مہربانی کر کے دوسرے کمرے میں جا کے ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں, بال کھینچیں اور جو مرضی کریں. بچے کے سامنے ایز 1 یونٹ پیرنٹ کو ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی انزائٹی, اپنی کانفلکٹس, اپنے پریشانیوں کو بچے سے, اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بچوں کو کہنا شروع کر دے, یعنی ماں کہنا شروع کر دے کہ تمہارا ابا تو بڑا فضول آدمی ہے, یا ابا یہ کہنا شروع کر دے کہ یار میری تو پتہ نہیں کیوں میں نے چاچے کی بیٹی سے شادی کر لی, اچھی بڑی کلاس فیلو میری تھی, بہت ساری رشتے بھی آ رہے تھے, اور میں اپنے ابو کو کیسے انکار کرتا, لیکن یہ کیسی عورت میری زندگی میں آ گئی ہے. بچوں کو 0-7 ایئر تک آپ یہ اس کے دماغ میں اگر آپ نے ڈال دیا تو آپ نے اپنے بچے کو بالکل پھاڑ کے رکھ دیا, اس کی پرسنالٹی کو بالکل سپلٹ کر دیا. تو پلیز, اگر کوئی, میں بہت سخت بات کرنے لگا ہوں, اگر کوئی شخص کیپیبل نہیں ہے کہ 0 to 7 ایئر تک اپنی انزائٹی کو بچوں پہ ڈھولنے والا ہے تو وہ بچے نہ پیدا کرے, وہ شادی نہ کرے, کیونکہ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. اگر آپ اچھے بسکٹ کسی فیکٹری میں, اگر آپ اچھی روٹی نہیں پکا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ نہ پکائیں. یہ مثال کی اتنی اچھی نہیں ہے. اگر آپ اچھی, کیا کہنا چاہیے, اچھے بسکٹ کو فیکٹری نہیں پیدا بنا سکتی اور اس کے اندر مکھیاں نکلنی ہیں اور کیڑے نکلنے ہیں تو بہتر ہے کہ فیکٹری بند کر دیں, وہ فیکٹری بسکٹ نہ بنائے. گندے بسکٹ بنانے سے بہتر ہے نہ بنائے. تو 0 سے 7 ایئر تک پیرنٹس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اس بات کو کہ بھائی ہم نے بچوں کے سلسلے میں اپنی لڑائی کو بیچ میں نہیں آنے دینا. لیکن ایک خطرناک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مائک ہے نا جی, آواز کو کیچ کر لیتا ہے بہت زیادہ, اور بہت سینسٹیو کیمرے ہوتے ہیں جو کہ ہمنگ آواز کو بھی کیچ کر لیتے ہیں. جو 0 to 7 ایئر تک بچے کا دماغ اتنا زیادہ الرٹ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو تو ریکارڈ کر ہی رہا ہے, مطلب جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ریکارڈ کر ہی رہا ہے, تھپڑ مار رہے ہیں تو ریکارڈ کر ہی رہا ہے, آپ کے دل کے اندر خوف کو بھی وہ ریکارڈ کر رہا ہے.
آپ کی کسی کے بارے میں نفرت جو آپ نے منہ سے نہیں کی، صرف آپ کے رویے کے سے اظہار آ رہی ہے، بچے کے اندر وہ بھی پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو 0 to 7 ایئر تک بچے کو سٹریس میں رکھنا دنیا کا خوفناک. اور میں نے کہا سٹریس کا جو ایکسٹریم سٹریس ہے وہ ہے کہ پیرنٹس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہو رہی ہے، ایک بات. دوسرا یہ کہ پڑھائی کا سٹریس. مجھے پتا چلا ہے کہ ناروے کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ بہت ایکسلنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، اور فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم اور جاپان کا ایجوکیشن سسٹم یعنی مٹیریل ڈیفینیشنز کے اندر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 7 سال تک بچے کے اوپر ایکڈیمک ایجوکیشن ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بیک ہوم ہمارے گھر میں تو، یعنی گھر کا مطلب پاکستان میں تو یہ ہے کہ وہ بچہ لائق ہے جس کو قائد اعظم کے 14 نکات آتے ہیں. اگر 12 نکات نہیں آتے، 12 آتے ہیں نا تو اس کے 80% نمبر ہے، 10 آتے تو 8% نمبر ہے. اور جس کو جنگ آزادی کے اسباب آتے ہیں نا اس کے وہ ہیں چیزیں. اور پھر جو ویسٹرن جو ہمارے پاس وہ آ گیا ہے کیمبرج وغیرہ کا، او لیول اے لیول کا، تو میموری جتنی ہماری زیادہ ہے اور اس میموری کو پیرٹ آؤٹ جتنا ہم کر سکتے ہیں بس اس کے حساب سے ہے. اور اگر ہاں جی، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اصل میں روٹین کے لیے بچہ پیدا کرنا ہے نا، کہ اس کو کل انشاءاللہ ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوانا ہے، ورنہ میری ناک کٹ جائے گی ساری برادری کے اندر. تو اس لیے، اور لوگ کہیں گے کیا فائدہ ہوا تیرا بیٹا تو ڈاکٹر بنا ہی نہیں. ایسے چکر میں جو بچوں پہ دوسرا نمبر کا سٹریس آتا ہے وہ آتا ہے تمہارے 7A سٹار کیوں نہیں آئے، جبکہ تیرے چاچے کی بیٹی کے 7A سٹار آئے ہیں، تیرے صرف 7A کیوں آئے ہیں. جی تو یہ سٹریس 7 سال کے اوپر بچے میں ایبلٹی نہیں ہے. آپ نے سانپ اس کے سامنے کوبرا یوں کھڑا کر دیا ہے. 3 سال کے بچوں کا تمہاری ہوم ورک کیوں نہیں ہے، تمہارا وہ نہیں ہے، تمہارا یہ نہیں ہے. یہ ہم نے بچوں کے اندر ایک irreparable لاس کر دیتے ہیں سٹریس کا. باقی سٹریس کی اور قسمیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بات، پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ 0 سے 7 ایئر تک بچے کے اندر صحیح غلط کی آپ تمیز کے حساب سے اس کو اچھا بچہ نہیں بنا سکتے. اس کو لویبل اور نان لویبل کر سکتے ہیں. ایک بات یہ مطلب براڈر ٹرم ہے، آپ اس کے اندر تمام چیزوں کو سمیٹ کے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ سکتے ہیں. دوسرا میں نے کہا کہ بچے کو سٹریس میں نہ ڈالیے. اگر آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا پیرنٹنگ کا سب سے بڑا اصول کیا ہے، بڑا اصول یہ کہ آپ کا بچہ آپ سے خوش ہو. You have a happy relationship with the child. یہ بات. اچھا ابھی آپ پھر کہیں گے کہ اگر ہم اس کو خوشی رکھیں تو وہ جو مرضی کرتا رہے. اس کا میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے. اچھا یہ 2 باتیں ہو گئی 7 سال کی عمر کے لیے. جب بچہ 7 سال کو کراس کرتا ہے تو اب اس بچے کے اندر اپنا ورلڈ ویو بننا شروع ہوتا ہے. اچھا 7 سال کی کوئی ایسے ڈیڈ لائن نہیں ہے، ایسے کر کے ضروری نہیں کہ مطلب آج 31 دسمبر کے بعد ایسے کرنے لگ جائے گا. دس از اے گرے ایریا. اور آپ جیسے ملکوں کے اندر تو شاید یہ 7 سال سے پہلے ہی شروع ہو جائے، 5 سال، کیونکہ ان کا ورلڈ ویو زیادہ براڈر ہے یہاں رہتے ہوئے. پاکستان میں بھی اب خیر اتنا فرق نہیں ہے، گاؤں کے بچوں کو بھی وہ تمام خرافات کا پتہ ہے جو کہ کسی ایڈلٹ کو پتہ ہو سکتا ہے بیکاز آف دی سوشل میڈیا. تو جب اس ایج میں آپ کے بچے آ جاتے ہیں، اب اس بچے کی ایک اوپینین بننا شروع ہو گئی ہے، ایک ورلڈ ویو بننا شروع ہو گیا ہے. اب اس بچے کے اندر صحیح غلط کی تمیز ڈالنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس صحیح غلط کی تمیز ڈالنے کے لیے جو سب سے کی پوائنٹ 0 to 7 ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر ایک کوسچن ڈیولپ ہوتا ہے واٹ. فار ایگزامپل میں نے یہ کھلونا لینا ہے. پھر دوسرا کوسچن ڈیولپ ہوتا ہے ہاؤ، کہاں سے ملے گا، فلاں دکان سے ملے گا. اب واٹ ہاؤ. اب اچھے پیرنٹس وہ ہیں کہ واٹ ہاؤ کے بعد ہاؤ مچ کی طرف نہیں موو کرتے بلکہ وائی کی طرف موو کر جاتے ہیں. جنرلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ واٹ، ہاؤ اینڈ ہاؤ مچ، ہاؤ مینی. 1 کار 2 کار 3 کار 4 کار، کیونکہ بچہ 1 پلاٹ 2 پلاٹ 2 پلاٹ 4 پلاٹ، رائٹ. 1 سوٹ 2 سوٹ 3 سوٹ 6 سوٹ، یہ ایک زیور دوسرا زیور تیسرا زیور چوتھا زیور، یا اس طریقے سے ایک موبائل دوسرا موبائل، کتنے گھر کتنا. تو واٹ ہاؤ ہاؤ مچ. پیرنٹنگ کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو واٹ اور ہاؤ کے بعد وائی کی طرف لے جائیں. یہ میں نے کھلونا لینا ہے، کہاں سے ملتا ہے، فلاں شاپنگ سینٹر سے ملتا ہے. یہ تم نے کیوں لینا ہے. یہ تب ہوگا کہ جب پیرنٹس یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو میں نے شادی پہ لہنگا بنانا ہے 6 لاکھ روپے کا، یہ کیوں بنانا ہے. اگر تو ان کا جواب یہ ہوگا اس لیے کہ تمام عورتوں نے 6 لاکھ کے سوٹ پہنے ہوئے ہوں گے، تو یہ وائی کا غلط جواب ہے. وائی کا جواب یہ بچے کے اندر ڈیولپ کرنا 4-5 سال کے بعد ماں باپ کو شروع کر دینا چاہیے. اور جو خود وہ کر رہے ہیں اس کی وائی کی جسٹیفیکیشن ان کے اپنے پاس بھی ہونی چاہیے.
اگر ہم بچے میں وائی کا کوشچن ڈالنا شروع کر دیں گے تو بچہ ہائر پرپز کی طرف کام کرنا شروع کر دے گا. مثلا یہ کھلونے والی مثال, کھلونا کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ میرے تمام کلاس فیلوں کے پاس بھی یہ کھلونا ہے. بیٹا یہ تو وائی کا صحیح آنسر نہیں ہے. اور اگر آپ نے بچے کو اس وقت منع کر دیا کہ ہم کھلونا نہیں لے کے دیتے, باوجود یہ کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ موجود ہیں, آپ کھلونا لے کے دے سکتے ہیں, وسائل موجود ہیں, مگر وائی جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے, تو آپ بچے کہیں گے نہیں بیٹا یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے. اور بچے کو نو کہنا, آپ نو کو برداشت کرنا سکھا دیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 0 سے 7 تک بچہ نو کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا. آپ نے اس کی دماغ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. مثلا پلگ میں انگلی دے رہا ہے تو آپ نے کہا نہیں اس کو نو نہیں کہنا تھا, اس کو ڈانٹنا تھا اسٹریس میں, تو اس میں ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیں. اس عمر میں بچے کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے. 2 سال کا بچہ اگر آپ کا پلگ میں انگلی دے رہا ہے نا, تو آپ کہیں گے کتنا اچھا گلاس ہے, کتنا اچھا گلاس ہے, کتنا, تو ایک بچہ تو دیکھنا شروع کر دے گا ایک دم. تو یہ صبر کرنا پڑے گا ماں باپ کو کہ ان کے ساتھ ایک فزیکلی انوالو ہو. تو لیکن جب ہم 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کی طرف بات کرتے ہیں تو ان کو نو کو ایکسپٹ کرنے کی ابیلٹی آنی چاہیے. یعنی بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ میری کچھ باتیں مانی جائیں گی, کچھ باتیں نہیں مانی جائیں گی. اور اس کی ریزن کیا ہوگی؟ اس کی باتیں اس لیے نہیں مانی جائے گی کہ ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے, یا یہ وہ اس لیے مانی جائے گی, یا اس لیے مانی جائے گی کہ اس کا وائی کا آنسر صحیح نہیں ہے. اگر ہم یہ کلچر اپنے گھر میں لے آئیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ بہت کمپیٹیبل ہوگا سوسائٹی کے لیے, کیونکہ وہ نو کو ایکسپٹ کر سکے گا. اس کے لیے ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, اس میں زبردست 2 ٹرمز بیان کرتے ہیں. جی آپ نے کورس کیا, وہ ہمارے بڑے دوست ہیں, اللہ ان کو بہت ہی زبردست آدمی ہے, ہمارے دوست ہیں بہت. انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ بچے کے ساتھ پیار تو انکنڈیشنل کیجیے لیکن لاڈ بالکل نہ کیجیے. لاڈ نہیں کرنا بچے سے. لاڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ہر خواہش کو مان لینا. پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو چاہیے اس کے بھلے کے لیے ویسا کنڈکٹ کرنا. تو بچے سے انکنڈیشنل محبت کرنی چاہیے مگر لاڈ نہیں کرنا چاہیے. لاڈ کے لیے ایک اور ٹرم میں نے ان سے سیکھی ہے, وہ بڑی زبردست ٹرم ہے, آپ سب جانتے ہیں, ماں صدقے. ماں صدقے. بچے کے ساتھ ماں صدقے والا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. میری بات سمجھے؟ لے دینا, لے دیں, کس لیے کماتے ہیں, لے دیں, کوئی بات پلیز لے دیں, کوئی بات نہیں. یہ بہت خطرناک ہے, اس لیے کہ کماتے ہیں یہ لے کے دینا. تو میں ذرا سبب کرتا ہوں, بات تو لمبی ہوئی, کہ 7 ایئرس ٹو آن ورڈ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کے اندر صحیح اور غلط کو ڈیولپ کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور وہ تبھی ڈیولپ ہو سکے گا اگر ہم اس کو رول ماڈل کر سکیں گے گھر میں, ہم خود اس طرح کے ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, 0 to 7 ایئر, 7 to beyond 14 ایئر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچے کے اندر وائی کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز میں اس کو ایک ریزننگ, اس سے اس کا پرپز آف لیونگ اوپر. جب میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم وائی کو انکارپوریٹ نہیں کرتے نا تو ہم باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. زندگی گزارنے کے 3 درجے ہیں, ایک باڈی لیول, ایک ہارٹ لیول, یعنی یہ ناٹ ایناٹومیکل نہیں میں بتا رہا, فلوسافیکلی بتا رہا. ایک باڈی لیول, ایک ہارٹ لیول اور ایک اسپرٹ لیول. ہم میں سے جس بندے کا وائی کمزور ہے نا وہ ایکچولی باڈی لیول پر زندگی گزار رہا ہے, جو کہ سب اینیمل لیول ہے. اینیمل لیول بھی نہیں ہے, سب اینیمل لیول ہے. اس سے اوپر وہ شخص گزار سکتا ہے جس کے پاس وائی کا آنسر ہے موجود. کیوں کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کتنی زبردست یہ چیک ہے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیوں کا جواب تلاش کرنا. تو یہ دوسری بات میں نے کرنے کی ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ 7 سال سے بیونڈ بچے کے اندر سوالات جنم لے رہے ہوتے ہیں. 7 سال سے اوپر کے بچے کو سوال کو سنب کرنا یہ بہت خطرناک ہے. بچہ ایسے ایسے آپ سے سوال پوچھے گا کہ بعض اوقات آپ کہیں گے یہ کہاں سے اس کے ذہن میں آ گیا, عجیب سوال. یہ مثال میں نے کوئی ایسے لاکھوں دفعہ کوٹ کی ہے کیونکہ بڑی اپروپریٹ ہے. تو ہماری کولیگ ڈاکٹر بچے, میں جب پرنسپل تھا تو ان کو بھی تھوڑا میں کبھی کرتا تھا کورس, تو ان کو میں کہتا کہ بچے جو بھی سوال کریں نا تو آپ نے ناراض نہیں ہونا. تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئی, وہ کہنے سر وہ تو عجیب ہو گیا, میری بیٹی نے تو سوال مجھ سے پوچھا بتائیں اللہ میاں کی امی کون ہے, یہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا. تو میں نے کہا پھر, کہ میرے ہسبینڈ تو بہت یعنی مذہبی ہیں, انہوں نے مجھے بھی ڈانٹا, اس کو بھی ڈانٹا. مجھے کہا تو یہ تربیت کر رہی ہو, تو میں سارا بزی ہوتا ہوں باہر, اور تم نے بچے کے ذہن کو یہ کیسے آ گیا. اچھا ہم کیا کریں اس سلسلے میں؟ اس بچے نے کوئی گناہ کے لیے نہیں کیا, تو گستاخی میں نہیں اس بچے نے یہ بات کی. اس سلسلے میں میرا ایک اپنا ایک ڈیوائس, ایک طریقہ ہے کہ آپ گھر میں ایک وائٹ بورڈ بنا لیں.
جن کے بچے 7 سال سے وہ عمر کے ہیں. وائٹ بورڈ, بچہ آپ سے جو بھی سوال پوچھے اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو جواب دے دیں, نہیں آتا تو اس بورڈ پہ لکھ دیں, اور ساتھ یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے, اور میں حالانکہ اتنی بڑی ہوں یا اتنا بڑا ہوں مجھے خود نہیں پتا, تو تم بھی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرو اور میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ابو کو بھی کہتے ہیں, امی کو بھی کہتے ہیں, دادا ابو سے بھی پوچھتے ہیں, گوگل سے بھی پوچھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں. تم اپنے ٹیچر سے بھی پوچھنا, جس کو پہلے پتا چل گیا وہ ہمیں بتا دے. ہو سکتا ہے کچھ سوال آپ کے بورڈ پر لکھے ہوئے 10 سال لکھے رہے ہیں, اس کا کسی کو جواب نہ پتا چلے, تو بچے کو یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ کچھ دنیا میں ایسے بھی سوال ہوتے ہیں جن کا جواب نہیں پتا ہوتا. یہ بھی اس کو ایک سمجھ میں آ جائے گی بات. تو یہ تیسری بات 7 سال میں دوبارہ دہراؤں, پہلی بات کیا تھی کہ اب بچے کے اندر صحیح غلط کی تمیز پیدا کرنا بہت ضروری ہے. وہ تبھی ضروری ہے کہ اگر بچے میں وائی کا کوسچن اس کے اندر ہو جائے. نمبر 2 میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بچے کی ہر جائز ناجائز خواہش کو نہیں ماننا, اس کی ریزن دینی بہت ضروری ہے خواہش ماننے کے لیے. اس سے بچے کو نو کو ایکسپٹ کرنے کی عادت آ جائے گی. ہمارے جو بہت سے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو نو کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ گھر میں وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں امی کو, جو ابا سے چوری چوری پیسے لے کے دلوا دیتی ہیں. تو باس تو امی نہیں ہوتا, باس از اے باس. پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی تو امی نہیں ہوتی, بیوی از اے بیوی, ٹھیک ہے, یا ہسبینڈ از اے ہسبینڈ. تو اس لیے ان کو پھر پرابلم ہوتا ہے. اور تیسری میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ اس عمر میں بچوں کے سوالوں کو سنب نہ کریں. اس سلسلے میں آپ کو ایک سائنس کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب میں اور آپ سوچتے ہیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے بھی کچھ سوچ کے مجھے بات بتانی ہے نا, آپ کہیں گے خاموش ہو جاؤ, اور یہ بچے جو بول رہے ہیں نا ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہو, تو آپ کہیں گے چپ ہو جاؤ, چپ ایک منٹ میں سوچتا ہوں, میں کمرے میں سوچتا ہوں. لیکن جو بچے ہیں وہ جب سوچتے ہیں تو بولتے ہیں, جو سوچتے ہیں تو بولتے ہیں. اسی لیے آپ نے, اچھا میں آپ کو ایک تجربہ, آپ جو میں اور آپ اس وقت سوچ رہے ہیں نا, اگر ہم لکھنے لگ جائیں نا یہاں, لوگ ہمیں پاگل خانے میں بھیج دیں گے. جو پاگل سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے نا, وہ پاگل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے نا اس کو وہ خاموش نہیں رہ سکتا. تو وہ کہتا ہے میں ادھر گیا, ادھر ایک بندہ ملا, ادھر سے میرا سر ٹکرا گیا, میں نیچے گر کے گیا, تو موسم کیوں خراب ہو رہا ہے اور لوگ کیوں, یعنی وہ بولتا جا رہا ہے. آپ کہیں یہ پاگل ہے. میں اور آپ بھی اندر سے ایسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ابھی سوچ کے دیکھ لیں گھر میں ہنڈیاں تو نہیں چل رہی ہے اور ادھر بچے نے کام تو نہیں کیا, ہمارا دماغ میں بھی ایسے چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایڈلٹ ہو کے یہ ایبلٹی بنا لی ہوتی ہے کہ ہم اس کو روک دیتے ہیں. ہم اس کو کانشیس لیول پر آ کر ہمارے جو سپیکنگ سینٹر ہے وہاں تک وہ سگنل نہیں جاتے اور ہم اس کو روک لیتے ہیں. لیکن بچے کے اندر یہ ایبلٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. اس لیے جب وہ عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, میں ابو کا کدھر گیا, ایکچولی وہ سوچ رہا ہوتا ہے. اور اس موقع پر جب بچے کو آپ بولنے سے روکتے ہیں, چپ کرو, تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ڈونٹ سپیک, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈونٹ تھنک. اور بچہ بولنے سے دہشت کی, میں سارا دن تھکا ہوا ہوں, کیا شور مچایا ہوا ہے گھر کے اندر, کیا شور مچایا ہوا ہے, تھکا ہوا, چپ کرو. تو آپ نے کہا سوچنا مت. سر کو جو پیدا ہوتے اگر لوہے کا کھول چڑھا دے تو وہ سر اتنا سا رہ جائے گا. جس گھر کے اندر یہ ہے نا کہ خبردار ابا جی آگے ہم سانس نہیں لینا, ابا جی آگے ہم بولنا نہیں, جرت کیسے ہوئی بولنے کی, وہ پھر مینٹلی سٹنٹڈ گروتھ کے بچے بن جاتے ہیں. جو آپ پوری زندگی فخر کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا بالکل گائے ہے, ہم اس کے گائے ہونے پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. جو میں کہا ویسے کر لیتا ہے, جیسے میں کہوں بیٹھ گیا کھڑا کر رہا ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے. جو جنید بغدادی بن سکتا تھا اس کو ہم نے گائے بنا دیا, اس لیے کہ اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ بندہ گرو نہیں کرنے دیا. تو پلیز 0 to 7 ایئر, نمبر 1 اس بچے کے اندر ہم نے وائی کا کوسچن انکارپوریٹ کرنا ہے, اس کو نو کو ایکسپٹ کرنے کا عادی بنانا ہے. اور نمبر 3 میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بولنے سے بالکل نہیں روکنا, اور کوسچن جو اس کے آ رہے ہیں ان کو اعتراف کرنا ہے کہ مجھے نہیں پتا, لیکن کوسچنز کو ڈینائی نہیں کرنا, یہ بات. اور چوتھی اس ایج کی آخری ہے کہ اس ایج میں بچے کو خود انحصاری کرنا, ڈیپینڈنٹ نہیں. نہ بیٹا تو نہ بنیاد ہوئی, میں دو دیتی ہوں. کیوں نہیں بھائی, گھر میں 4 نوکر ہیں, یہاں تو شاید نوکر نہیں ہوتے, گھر میں 4 نوکر ہیں, جوتا صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم نے نہیں کرنا. اور سودا کوئی اور لے کے آئے گا, تم نے نہیں جانا. ہاں تو تم اٹھ کے آ جانا, میں چادر خود ہی سیدھی کر دوں, تم جاؤ شاباش. بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, فزیکلی, انٹلیکچولی, ایموشنلی اینڈ اسپرچولی, یہ اس ایج کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور یہ ان کے ڈوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم کریں گے. جب بچہ 13 سال کو کراس کر جاتا ہے
تو اب چاہے ہم جتنا مرضی اس کے بارے میں فکر مند ہو، آیا نہیں ابھی تک، 8 بج گئے ابھی تک نہیں آیا، تم نے روٹی کیوں نہیں کھائی بیٹا، تم کھاتے کچھ نہیں ہو، دیکھو تم یوں نہیں کرتے، جو مرضی آپ کرتے رہیں، میں آپ کو اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ 13 سال کے بعد آپ کا بیٹا یا بیٹی وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے. ہم نے اس کو نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی نہ بننے دیا ہو تو یہ ہماری اپنی ایک یعنی نالائکی ہے. ادروائز وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ ہے. اگر ہم نے یہ سارا وقت اس طریقے سے گزارا ہو تو بائی دس ٹائم بچہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے گا، مگر آپ کو اپنا مینٹور بنا لے گا، آپ کو اپنا مینٹور بنا لے گا، اور مینٹور بنا کے آپ سے کہے گا کہ ابو یہ پرابلم ہوا ہے یا امی یہ پرابلم ہوا ہے، میں کیا کروں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوا، پہلا کا ٹائم ہمارا غلط گزرا ہے، تو اس انڈیپینڈنٹ انٹری میں جو ویکیوم ابا اور امی کے ریلیشن کی وجہ سے نہیں ہوا، اس میں کوئی اور ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا ہوتا، اس میں کوئی اور آ جائے گا. اور میں بینگ اے میل، یعنی جب کبھی میں بھی لڑکا تھا تو اس لیے مجھے پتا ہے لڑکے کی زندگی میں کلاس کا جو بدماش لڑکا ہوتا ہے نا 2 سال بڑا، جو کہ فیل ہو کے پھر کلاس میں آیا ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے ایک دوست نے سوشل سائنسز کی ہے، آپ اس بات کو ذرا دل کو تھام کے سننا، یہ میں پاکستان کا ڈیٹا بتا رہا ہوں، یہاں کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ اگر آپ نے اپنی بچیوں کو انڈیپینڈنٹ موبائل دیا ہوا ہے اور اس کو ایکسیس ہے پورا، اور اگر آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو 8 سال کی عمر سے بچی کی زندگی میں کوئی بڑی عمر کا مرد آ گیا ہوگا، چاہے آپ کی بچی حجاب کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ اس کے بعد جو ریلیشن شپ ہے وہ اہم ہے بچے کی تربیت، بچے کی گڈ کوالٹی سے بھی زیادہ. تو یہ تو ہے اگر ہر چیز نارمل چلتی جائے، اور اگر فرض کریں نارمل نہیں چلی تو میں بس آخر میں 2 باتیں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد ٹائم بھی ہو گیا. اگر فرض کریں ہمارا بچہ 14 سال کا ہو گیا، یہ بڑا کامن سوال ہے کہ اس وقت تو مجھے پتا نہیں تھا، میں بھی ایکچولی اسی کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا جب میرے بچے چھوٹے تھے، تو اب تو وہ میرا بچہ جو ہے وہ میری بات نہیں سنتا، اب میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے. اچھا کیسے پتا لگے گا کہ ہمارا یہ 0 ایئر ٹو 14 ایئر کا وقت صحیح گزرا ہے؟ میں آپ کو اس کا بھی لٹمس پیپر ٹیسٹ آپ گھر جا کے آج ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ سے خواہش کرتا رہتا ہے امی میرے ساتھ بیٹھے، ابو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں آپ کے ابو ساتھ ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، ابو آپ چلتے ہیں میرے ساتھ، ابو آپ چلیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، ماما آپ کے ساتھ بیٹھ کر مجھے بہت مزہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ پیریڈ صحیح گزرا ہے. اور اگر بچہ انتظار کر رہا ہے کہ بس ابا جی کسی طریقے سے مجھے کہہ دیں کہ جاؤ سو جاؤ، یا امی سے کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے، یہ بہت پریشانی کی بات ہے، یہ وقت صحیح نہیں گزرا. اور اس بچے کی زندگی میں وہ ابو کی شکل میں کوئی اور چیز آ گئی ہے. ابو کی شکل میں جو سب سے خوفناک چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے، یہ 4 لاکھ روپے کا ابو ہے جو کہ ایکچولی بچوں کا ابو ہے. ابو سے مراد وہ گیپ کو فل کر رہا ہے، یہ بچیوں کے بھی بچوں کے بھی. کیا کچھ یا ڈرگز ہیں، ڈرگز نہیں ہے تو کوئی اور بدماشی ہے، کوئی اور ایڈکشن ہے، کسی قسم کا اور پرابلم ہے، کوئی اور ہک ہو گیا. آپ کا بچہ فارچونیٹ ہوگا اگر وہ سپورٹس مین ہے، بعض کا سپورٹس بھی آ جاتی ہے اس کی جگہ میں، وہ فارچونیٹ ہے کہ وہ سارا دن فٹ بال ہی کھیلتا رہتا ہے، وی آر ویری فارچونیٹ اگر بچہ ابو کی جگہ میں فٹ بال اس کی زندگی میں آیا ہے. ادروائز 14 سال تک ماں باپ کو اپنی بچے کی زندگی میں اپنے آپ کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور آخری بات میں عرض کر رہا ہوں وہ ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں بہت ضروری ہے. میری بہن بھی رہتی ہے ڈبلن میں، اس کے بچے یہیں پیدا ہوئے سارے، اور میری بیٹی کی شادی بھی ان میں سے ایک سے ہوئی ہے، میرے بھتیجے سے ہی. تو وہ اکثر مجھے یہ بھی ایشوز بتاتی ہوتی ہے سارے یہاں کے، اور میں انگلینڈ میں بھی جاتا رہتا ہوں تو وہاں اکثر جو ہماری بہنیں ہیں وہ سوال پوچھتی ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں ہم کیا کریں جہاں بچے کو لیگلی بھی ہم زبردستی نہیں کر سکتے اور بچے کو ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ بچہ خدا نہ خواستہ جو شراب پینے لگ گیا ہے، یا میں فرینکلی عرض کروں کسی کی گرل فرینڈ ہے، ہو سکتا ہے وہ بچہ خراب نہ ہو. خراب سے میری کیا مراد ہے؟ خراب سے مراد یہ کہ وہ اپنے آپ کو غلط نہ سمجھتا ہو، کیونکہ اس کے نزدیک وہ نارم ہے، وہ اس معاشرے میں پیدا ہوا ہے جہاں یہ نارم ہے، تو لہٰذا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ امی کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ میں یہ کر رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کیونکہ ہم نے وہ 0 to 14 ایئرز وقت سے ہی نہیں گزارا ہوا. ایسی صورت میں کیا کریں؟ اگر اللہ نہ کرے ہماری اولاد میں سے کوئی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یا ہاتھ سے نہیں نکلا تو کم از کم یہ کہنا نہیں مانتا
باقی ٹھیک ہے اچھا بچہ ہے, میں آپ سے اس کا صرف ایک گول ہے, صرف ایک گول, آپ اس کی اچھی تربیت کو بھول جائیں. آپ اس کا بادر نہ کریں کہ وہ اسموکنگ کرتا ہے, آپ اس بات کو بادر نہ کریں کہ 2 بجے وہ رات کو آتا ہے پتہ نہیں کیوں. آپ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ڈیولپ کریں, اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی آپ کو. بچہ جب گھر آتا ہے جس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں, اس بگڑے ہوئے پریشان بچے کو آگے سے ڈانٹ سننی پڑتی ہے. وہ پاگل ہے, وہ گھر آئے گا تو ہم شروع 2 بجے آ گئے ہیں. ہم تو کھڑکی نہیں کھول سکتے تھے, دودھ والا آتا تھا, ہم تو نہیں دودھ لینے جاتے تھے. ابا جی ہمارا ہمیں ڈانٹتے تھے اگر ہمارے سر سے دوپٹہ نیچے گر جائے. تم کس قسم کی ہو, رات کے 2 بجے اکیلی کہاں سے آئی ہو؟ تو اب وہ پتہ کیا کرے گی, وہ کہے گی ٹھیک ہے پھر 2 بجے نہیں تو میں چلو نہیں آتی پھر, یا میں نہیں آتا. پلیز ہم میں سے, یہ ویسٹ کے لیے پاکستان کے لیے بھی, پاکستان اور ویسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اس سلسلے میں. اب اگر ہماری اولاد کے ساتھ اگر ہم ان کو بہتر انسان بنا کے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ڈیولپ کریں. ریلیشن ڈیولپ کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو کمیونیکیشن ہے, بات کریں ان سے, اور بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے خود نہ بولیں, ان کو بولنے دیں, جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. کئی دفعہ میں نے پیرنٹس کو کہا کہ آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. وہ کہتے ہیں جی کوالٹی ٹائم دیا ہے, وہ بچے تو اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کیا کیا تھا, کہنا میں نے چھٹی لے لی اور ہم 2 گھنٹے اکٹھے پھر گھر میں رہے. تو میں نے کہا اس میں آپ نے کیا گفتگو کی, میں نے کہا یہ پوچھا کہ بھائی تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, تم نے کام, تو یہ کوالٹی ٹائم کیا ہوا بھائی؟ یعنی آپ نے اس کو ٹائم دے کے پھر یہ کہنا شروع, تم بندہ نہیں پڑھتا, تو ٹھیک نہیں ہوتا, تو کیا نہیں کرتا. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو 2 گھنٹے دے کے کہا کہ بیٹا یا بیٹی جو تم کہو میں تمہارے ساتھ وہ کرتا ہوں. ابو آج مچھلیاں پکڑنے چلیں, ہاں, اور آپ بیٹھ کے مچھلیاں پکڑیں. ابو آج وہاں چلیں, اللہ اکبر, ابو نہیں بننا یا امی نہیں بننا, اس کو کہنا ہے یار میں تو کبھی سوچیں گے کہ مچھلیاں اس طرح تو مچھلی پکڑ لیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 14+ ایک ہی بات ہے ساری. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ امکان ہے کہ اس کو واپس لائے. اگر آپ کا رشتہ اس سے, اگر بچے کو یہ پتہ لگ جائے اشہد ان محمد رسول اللہ, اس لیے میں عزیز نہیں ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو میں عزیز ہوں گا, اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے مجھ سے پیار کرتے ہیں بیکاز وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, they love me because they love me, there is no reason. حی علی الصلاۃ, یہ تو آسان نہیں ہے کام, کیونکہ آپ نہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آئیں, حی علی الصلاۃ, دیکھیں ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے بات سنی, دیکھنا میں نے 15 دن میں سگریٹ کا بھی نہیں کھایا, تو کیے کرائے پانی پھیر دیا آپ نے, پھر دوبارہ حی علی الفلاح. تو اپنے یہ نہیں کہ حی علی الفلاح, یہ جو بھی ہے میرا اپنا بیٹا, 10 اس کے اندر اور خوبیاں بھی ہیں, اگر کوئی خامی ہے اللہ اکبر, اللہ اس طریقے سے اپنی پیٹرن کو کرتے ہیں. لہذا اگر آپ کہیں آخری بات صرف یہ ہے اس سلسلے میں, اگر آپ کے بچے لا الہ الا اللہ, یہ جو ہے آپ سکسیسفل پیرنٹس ہیں. نمبر 2, یہ بات بھی میں نے کسی اور سے سیکھی ہے, میری اپنی بات نہیں ہے, کہ اگر آپ کے بچے سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ تمہاری امی سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اگر بچہ کہے کہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں مگر میری امی سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور ایک ماں سے ایک بچے سے پوچھے کہ تمہاری امی تم سے زیادہ پیار کرتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ پیار کرتی ہیں, بچہ کیا دیکھیں مجھ سے تو بہت پیار کرتی ہیں لیکن ابو کے بعد میرا نمبر آتا ہے, ابو کو ان کی پرائورٹی ہے. اگر آپ کا بچہ کے ذہن میں آپ نے یہ بات ڈال دی ہے, یو آر اے ویری گڈ پیرنٹ. اور اگر ایسا نہیں کیا تو کریں کہ آپ بچوں کو بٹھائیں, اور جس طریقے سے میں نے آپ کے پیسے مارے کھائے ہیں اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں آپ سے ہاتھ مانگوں گا نا کہ یار معاف کر دے, جو مجھ سے غلطی ہوگی میں قسطوں میں پیسے دے دوں گا لیکن آپ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوگی. آپ بچوں سے ہاتھ مانگ کے معافی مانگیں, بیٹا آئی ایم ویری سوری جو میں تمہیں تھپڑ مارے تھے, 4 سال کی عمر میں جو تھپڑ مارے تھے, ریئلی آئی ایم ویری سوری, مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے نہیں مار, تم ایک ایڈلٹ ہو. ہم میں سے کوئی یہاں کسی کو تھپڑ مار کے دکھائے, آپ ذرا ان کو تھپڑ مار کے دکھائیں, آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں, ساری زندگی یاد رکھیں گے اس بات. اچھا قصور بھی ان کا ہو فرض کریں, پھر بھی اس پبلکلی آپ ان کو تھپڑ مار رہے ہیں,
تو ساری زندگی یہ معاف نہیں کرے گا. تو بچے کو آپ نے اس کے بہن بھائیوں کے سامنے سب کے سامنے تھاڑ کر کے تھپڑ لگا دیا یا اس کو ڈانٹ دیا, وہ آپ سے لے کے کھاتا ہے پروٹیکشن, اس لیے آپ کے سامنے بول نہیں سکتا. اور جس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ہوا بولے گا پھر بھی نہیں, اس کا سب کانشیس میں وہ تھپڑ سود کے ساتھ واپس مل جائیں گے. وہ کہیں گے ایک ہی بیٹا تھا میرا چھوڑ کے چلا گیا, وہ ایکچولی وہ تھپڑ کا سود ہے جو آ رہا ہے. تو اگر ایسا ہم کر چکے ہیں تو بھائی ان سے معافی مانگے باقاعدہ. میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے خود, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اب پلیز مجھے معاف کر دو. اب سے آن ورڈ ہمارا ریلیشن شپ دوستوں کی طرح ہوگا. میری یہ توقع ہے کہ مجھے کوئی پرابلم ہوا تو میں تم سے مشورہ کروں گا, تمہاری جو کوئی ہو مسئلہ پلیز آپ مجھ سے مشورہ کرنا. ایک بات طے کر لو کہ آج کے بعد نا میری تم سے بہت محبت ہے اور ہم مل کے ایز اے ٹیم کریں گے. تو ایسا کر کے پھر اللہ کرے گا. پھر اور اللہ, اچھا آخری, پھر ہر بات میں آخری کہتا ہوں, دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دل سے دعا مانگے, دل سے دعا مانگے اپنی اولاد کے لیے. والدین کی اولاد اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو یہ کچھ ایسے بکھری سی کچھ میری درخواستیں تھیں. باقی نماز کے بعد سوال وغیرہ یا بھی پوچھنا ہے جی. میں کہتی آپ اس چیئر پہ اٹھنے سے پہلے ایک بات کی تھوڑی سی میرا پہلے سوری کہہ دیں. آپ نے ایک بات درمیان میں کہی کہ آپ اس کمرے میں جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, مار رہے. یہ آپ بتائیں یہاں کے رولس کے مطابق جو ہے نا یہ تو پولیس میں جائے گی. نہیں, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ آپ ضرور جھگڑا کریں. تو آپ نے اس کا وہ غلط لیا. میرا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے, آپ یہ نہ کہیے گا کہ اب ہم نے اس لیے تھپڑ مارا ہے کہ باوضو ہو کر ایک سفید داڑھی والے نے کہا تھا کہ دوسرے کمرے میں تھپڑ مارنا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ if you have a difference of opinion then please sort it out in isolation. میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا. اچھا, اگر بچے جوان ہو گئے ہوں اور ہم نے اچھی تربیت نہ کی ہو, اب بچے بات نہیں مانتے, تو کیا ہمیں بھی اب سمجھ آیا کہ تربیت کیسے کرنی ہے؟ نماز تو بچپن میں پڑھی تھی, اب نہیں پڑھتا, کوئی بات نہیں. آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے نا آپ اس کو, آپ ہو سکتا ہے ایسا نہ کریں, لیکن میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس کو ہاتھ نہ باندھیں, لیکن ایک اپولوجیٹک سٹانس اس کو کنوے ضرور کریں کہ بیٹا پتہ ہے کہ آپ جب اس ملک میں نئے آئے تھے, کام میں تھے, بڑی جدوجہد کرنی پڑی. دوسرا, مجھے پتا نہیں تھا اس بات کا, تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اس وقت نہ تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا, مجھے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اب بیٹا اس کا کچھ ہو تو نہیں سکتا. اس سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین مولانا صاحب, ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا کہ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ایک دفعہ اللہ پاک سے یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ, میرے والدین سے میری تربیت کے سلسلے میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو میں نے ان کو معاف کیا. یہ ہمارے والدین کا حق ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ایک انفرادی عمل ہے, تو ہم خود بھی اپنے والدین کو معاف کریں. تو آپ جب ہم اللہ سے اپنے والدین کے لیے کہہ رہے تو کہوں گے بیٹا میں آپ سے نا یہ خواہش کرتی ہوں کہ تم ایک دفعہ میرے سامنے کہہ دو کہ بیٹا ہم سے جو غلطی ہوئی ہے نا, میں بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سٹانس ہی ہے نا اس بچے کے اندر تبدیلی کا پہلا بیج ڈال دے گا. اور بیٹا, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اوپر ایک ضبط کریں. اب واقعی جو بیسک اصول ہیں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ انڈرسٹینڈ کریں. اس میں کوئی کجی ہو سکتی ہے, کوئی اس میں پرابلم ہو سکتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اپنے ریلیشن کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے. یہ جو آپ نے جس بہن نے یہ کہا ہے نا, آپ اپنے ایک دفعہ زبان سے اظہار کر کے کہیں کہ اب ہم پکے دوست ہیں, اور پھر اب اس کو ثابت بھی کریں. تو اگر ہم اس کو ثابت کریں گے, اور اس کی اب دوسرا بات یہ نا کہ یہ ہے نا پیرنٹنگ ہے, یہ یعنی آپ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے یوں اس کو پکڑا ہوا ہے, گر نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, جیسے سے ہو آہستہ 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 اس کو لوز کرتے جائیں. اور جس دن بچہ یہ کہے کہ امی جو آپ نے بات کی ہے نا, میرے خیال میں یہ بات اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے, تو اس دن یہ نہیں کہ بچہ گستاخ ہو گیا, اس دن گھر میں مٹھائی بانٹیں. آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے بچہ اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتا ہے. اور تقریباً 14-15 سال کی عمر میں آپ ہاتھ کو یوں کرتے ہیں کہ چل تجھے اڑنا سکھا دیا, اڑ جا. اور اگر وہ اڑ جائے تو تالیاں بجائیں, خوش ہو, کیونکہ اس کو اڑنا آ گیا ہے. تو یہ ہے. اچھا, یہ کیا ہے, ہاؤ ٹو چینج بیڈ ہیبٹ, یعنی ہم اپنی بری عادتیں کیسے کریں. جی بالکل, دیکھیں بات سنیں, بری عادتیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں پیٹرنز کے طور پہ ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ جو پیٹرن 7 سال کی عمر میں بن جاتے ہیں, 90% آف دا ٹائم ہم ان پیٹرنز کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم 7 سال کی عمر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا, تو پھر گناہ ثواب کس بات کا, جنت کس بات کی, انصاف کس بات کا ہوگا. اگر میں بدتمیز آدمی ہوں تو پھر میرا تو 7 سال کی عمر میں بن گیا بدتمیز, تو مجھے سزا کس بات کی ملے گی.
उसका जवाब यह है कि 90% तो हम हैबिट ब्रेन पर काम करते हैं, मगर 10% की कॉन्शियस ब्रेन की एक विंडो अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए खोली हुई है। तो मैं आपको मैं इसको ना थोड़ा सा आपको इमेजरी के साथ समझाता हूं। ये कुर्सियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 बंदे बैठे हुए हैं। ये 10 बैड हैबिट्स हैं। तो अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी बैड हैबिट को चेंज करूं, तो एक गुड हैबिट को यहां से धक्का देकर ना इस कुर्सी पे बिठा दें, और धक्का दे दे यूं करेंगे तो इधर से एक बंदा इधर गिर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। फिर दूसरी हैबिट, अच्छा करें कैसे? फर्ज करें तो आम सी बात, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, फॉर एग्जाम्पल ये एक बुरी आदत है कि यार मैं सुबह क्यों नहीं उठता जल्दी, तो आपका दिल नहीं चाहेगा मगर आप जबरदस्ती इसको अंदर बिठा दें। मसलन आप अम्मी को कहें, यानी घर के अफराद को, बच्चों को कह रहा हूं कि अम्मी आपने मुझे ना सुबह उठा देना 5 बजे फॉर एग्जाम्पल, या जो भी टाइम है। अगर मैं ना उठूं ना, बड़े भाई को कहना है कि तूने आके ना मेरा जोर से कान मरोड़ देना है, और अपने ऊपर भी एक जुर्माना लगा लेना है। अगर मैं 5 बजे ना उठा तो मैं 100 नफल इशा की नमाज से पहले पहले पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। 200 नफलों के अंदर आप सुबह उठना शुरू कर देंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि आप अपने ऊपर एक जबरदस्ती पाबंदी लगाए ना कि उसको, अच्छा शुरू में आप दिक्कत होगी, जो ही आप कुर्सी में आदत बैठ गई, अब आप सुबह नहीं उठेंगे तो आप बेचैन होंगे। तो हैबिट नहीं बनाने का तरीका है कि जो हैबिट आप लाना चाहते हैं उसको जबरदस्ती अंदर घुसाएं, और उस पर कुछ अरसा परसिस्टेंट। ये जो चिल्ले का लफ्ज है ना, पहले मैं समझता था कि आप मौलवी कहते हैं चिल्ला चिल्ला चिल्ला, ये बाकायदा इसके 40 डेज की बड़ी ही एक कोई इस अदद का कोई चक्कर है। हमारी बच्चा जब मां के पेट में होता है तो 40 डेज के बाद उसके अंदर चेंजेस आती हैं इस तरीके से, और समहाउ कुछ चीजों का 40 के साथ कोई ताल्लुक है। तो जो भी आप अच्छी आदत करना चाहते हैं 40 दिन तक उसको मुसलसल करते रहे तो वो आदत बन जाती है आपकी। अच्छा जी, और ये सही मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क नॉर्वे बच्चों को मोबाइल पहली क्लास, हाँ वैसे बच्चों असल उम्र क्या है, हाँ ये बड़ा सवाल है कि बच्चों को किस उम्र में मोबाइल दें। पहली बात तो ये है कि अगर मुझे आप बच्चे को छुरी किस उम्र में दें, मुझे आप बताइए। एक सवाल है कि बच्चे के हाथ में छुरी किस उम्र में पकड़ाएं? जब उसकी जरूरत हो, नहीं जब उसको जरूरत हो। देखना, एक बच्ची अब सेब काटना है उसने तो उसको आप छुरी दें। अच्छा इसी तरह बच्चे को मोटरसाइकिल कब दें? जब उसको जरूरत हो और उसको करना आता हो। मोबाइल इज एग्जैक्टली लाइक दैट, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। आप उसको तब दें, जैसे 18 साल की उम्र में लाइसेंस मिलता है ड्राइविंग का, तो उस और हर एक 18 साल के आप हो जाए तो गाड़ी चलानी शुरू कर दें अगले दिन, नहीं या कुछ आपको गाड़ी चलानी आती भी हो, मतलब कोई वे तो है ना जज करने का, यानी कोई लाइसेंस लेने का कोई टेस्ट वेस्ट तो होता ही होगा ना, यानी जो भी एज है। तो मोबाइल के लिए 2 शर्तें हैं, जैसे हर छुरी के लिए 2 शर्तें। नंबर 1 उसको इसकी जरूरत हो, नंबर 2 उसको चलाना आता हो। चलाना आने का मतलब यह है कि उसको बता दिया हो कि ये 2 कामों का इंस्ट्रूमेंट है। छुरी बताने के लिए क्या होगा बच्चे के लिए कि भाई इसके साथ आपने सेब काटना है, इसने ये करना है, इसको किसी के पेट में नहीं मारना, ठीक है। इसका ये है कि इसके चले बस मैं आइए मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि इसका ये है कि इसके जरिए से मैंने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और कम्युनिकेशन करनी है। ये एंटरटेनमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे छुरी को पेट में नहीं मारना। तो अगर आप बच्चों को ये बता दें कि ये एंटरटेनमेंट नहीं करनी इससे, हाँ इंफॉर्मेशन और वो करनी है, तो देन इट्स अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। हम आपके